چشتی صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ ٹرمپ صاحب نے آج جو یہ بیان دیا ہے کہ جو اگلا دور ہے مذاکرات کا وہ پاکستان کے اندر ہوگا، یہ پاکستان کے لیے کتنی ایک اور اہم سفارتی کامیابی ہے؟ بہت شکریہ مسٹر زین، آپ نے انوائٹ کیا. آئی تھنک جب پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس وقت بھی بہت ہماری الحمدللہ قدمیں یا ہماری ریلیونس میں دنیا میں بڑھی تھی، اور ایون جب 10 دن پہلے اس سے جب سیز فائر نہیں بھی ہوا تھا اور پاکستان کا نام آ رہا تھا، تو آئی تھنک میں اکثر کہتا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے، کیونکہ انویسٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے بڑے دو کانفلکٹنگ قسم کے ڈائیورجنٹ قسم کے ملکوں کو یا گروپس کو بٹھا دینا اور اس قابل ہونا کہ آپ کو دونوں سائڈیں اعتماد کریں، ظاہر ہے آپ کی اس کے لیے ٹرسٹ ضروری ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ضروری ہے، آپ کی ایلیمنٹ آف نیوٹرلٹی ضروری ہے. تو یہ پچھلا جب راؤنڈ ہوا ہے تو ہم الحمدللہ بہت ریلیونٹ ہوئے. دنیا میں بہت سارے ملک خواہش کرتے ہوں گے، لیکن یہ پاکستان کے حصے میں ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے اس کو بہت ہی جیسے کہتے ہیں مدبرانہ طریقے سے سینسیبل بیلنس آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کی. لیکن جیسے ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو بڑے کانفلکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک کولنگ پیریڈ بھی چاہیے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں یا تقریباً 2 یا 3 دنوں کے اندر مذاکرات شروع ہو گئے تھے. اتنی زیادہ ہاسٹیلٹیز 40 دن رہیں. ایک طرف سپر پاور ہے بیک بائی اسرائیل، دوسری طرف ایران ایک نیو فاؤنڈ سروائیویبلٹی کا پتہ لگا اپنی، جس کو نیو فاؤنڈ ایک کانفیڈنس آیا، جس کو دنیا میں ایک پتہ یہ لگا اس نے کہ 40 دن وہ سپر پاور کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، رجیم چینج کی نہیں کوشش کامیاب ہوئی، اس کے حقیقت کے باوجود کہ ان کے 49 لیڈر پہلے دن شہید کر دیے گئے. تو آئی تھنک ایک نیو فاؤنڈ ویلیو یا لیوریج ایران کو بھی پتا تھا. تو اس طرح دونوں کے کنورجنس پر کر لانا اتنا پاسبل لگتا بھی نہیں تھا، کیونکہ ڈپلومیسی آلدو آنریبل ایمبیسڈر کا یہ ڈومین ہے، لیکن میں نے یہ جو پڑھا ہے وہ یہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، یہ کوئی میچ نہیں ہوتا کہ آج ہوا ہے شام کو رزلٹ آئے گا، سکور آئے گا، پرفارمنس آئے گی. تو وہ نہ تو موسٹلی ڈسکلوز بھی نہیں کی جاتی obviously بیکاز کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے لیوریج بعد میں لینا دینا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ایگزیکٹ کنٹورز اگر ناکام ہو جائے یا ڈیلے ہو جائے تو آئی تھنک اس کو پبلک بھی نہیں کیا جاتا اسی وجہ سے. لیکن ہم اگر جیسے اب یہ بھی میں نے سنا ہے ایک چینل کے تھرو ہی کہ ہم دوبارہ کنسیڈر ہو رہا ہے پاکستان، تو آئی تھنک بڑے آنر کی بات ہوئی ہے. صحیح. جوہر سر، آپ کو کیا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے، راؤنڈ 2 کے حوالے سے، کہ کیا دونوں ممالک اتنی جلدی راؤنڈ 2 کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ جی، ایک تو خیر ایک کوموڈور صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا اس کی تو پوری دنیا ستائش بھی کر رہی ہے، اس کو ریکگنائز بھی کر رہی ہے. اور یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں اس قسم کے جو مذاکرات ہوتے ہیں، اور میں نے تو خیر پہلے ہی اس پہ کہا تھا کہ یہ اتنے کمپلیکیٹڈ کی میٹرز ہیں، خصوصاً جو نیوکلیر ایشو ہے، اور پھر یہ آبنائے ہرمز کا بھی معاملہ جو کہ پہلے نہیں تھا لیکن اب ظاہر ہے وہ ایران سمجھتا ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑی لیوریج ہے. تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ تو ایک ڈریم سینیریو ہوتا کہ ایک ہی اس راؤنڈ میں سارا کچھ سیٹل ہو جاتا. لیکن جو ایک بہت خوشائند بات تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے معاملات اس میں جو ہے بالکل اتفاق کے قریب وہ پہنچ گئے ہیں. اس میں صرف جو ہے اب 2-3 معاملات رہ گئے ہیں جس پہ کہ زیادہ اس وقت مذاکرات کی ضرورت ہے. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو وقت ہے اس وقت جو کولنگ آف پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں دونوں سائڈز یہ کوشش کر رہی ہیں، دونوں فریق یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو. اس کے لیے وہ پوسچرنگ کر رہے ہیں، ایک وار آف ورڈز بھی جاری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا کچھ اور ان کے ایکشنز دیکھیں اور وہ اہم ہیں. مثلاً امریکہ نے جو یہ بلاکیڈ کیا ہے، نیول بلاکیڈ جو کیا ہے ایران کا، تو اس سے انہوں نے کیا حاصل کیا؟ انہوں نے بیسیکلی ان کی وہ جو ایک لیوریج تھی اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے، یا بہت اس کو جو ہے سمجھ لیں کہ اس کو لیسن کرنے کی کوشش کی ہے. تو اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فرق پڑا بھی ہے. وہ ایک کیونکہ ایک وہ ان کی کیپیبلٹی ہے، وہ بلاکیڈ جو ہے ایران کی اس لیوریج کو کم کرے گا بھی، اور پرابلی ان مذاکرات میں پھر جو اگلا راؤنڈ ہوگا اس میں شاید ایران اتنا زیادہ انسسٹ نہیں کرے گا. اپنا ہرمز والے جو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم آگے آنے والے دنوں میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا کنٹرول رہے، یا کوئی ایسا میکنزم ہو جس میں ایران کا ایک بہت ہی نمایاں حصہ ہو. تو ایک تو وہ پوائنٹ ہے. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران فلیکسیبل رہے گا؟ جی سر، جی میرا اندازہ ہے کہ اب جب بھی اگلے مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اس پہ پہلے سے بڑھے گی، کیونکہ اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا آنے والے دنوں میں کہ ان کی وہ جو لیوریج ہے وہ ہے تو ضرور، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہے تھے. میں نے پہلے بھی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ وہ اپنا ہرمز والا کارڈ جو ہے تھوڑا سا وہ شاید اوور پلے کر رہے ہیں کسی لحاظ سے، کیونکہ وہ دیکھیں اس کو بھی انڈیفینٹلی آپ اس طرح نہیں رکھ سکتے.
क्योंकि जब आप इस तरह कोशिश करेंगे तो फिर अमेरिका के पास भी कई ऑप्शंस थी, बाकी दुनिया भी देखें, इस वक्त कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूके और फ्रांस मिलके कर रहे हैं, तो दुनिया भी उसमें कई किस्म की फिर जाहिर है कि उसका रिएक्शन कई तरीके से आ सकता है, क्योंकि वो आप जब एक बिल्कुल चीज़ ऐसी करेंगे जो इंटरनेशनल लॉ के भी ख़िलाफ़ है, जो है ना इवन जंगी कवानीन में भी नहीं आती कि आप इंटरनेशनल वाटरवेज बंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड देखें, ब्लॉकेड जो होता है, नेवल ब्लॉकेड आप कर सकते हैं जंगी कवानीन के तहत, ऑल्दो कि उसमें कुछ कैवियाट्स होते हैं कि आप जो है ना जो फूड आइटम्स हैं या अद्वियात हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं कुछ, उनको नहीं रोकते, लेकिन ब्लॉकेड एक जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ में उसकी जगह है, लेकिन इंटरनेशनल वाटरवेज को बिल्कुल ब्लॉक कर देना उसकी नहीं है उस तरह से। तो लेकिन देखें, अच्छी बात यह है कि इसके बाद इंशाल्लाह जो अगला राउंड जब भी होता है, और मैं समझता हूँ कि उसकी उम्मीद बहुत है, तो उसमें दोनों की साइड्स की पोजीशन ज़्यादा रियलिस्टिक होंगी। अब सिर्फ एक जो नुक्ता है जो आखिरी में इसमें कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, इसमें बस एक रिस्क है कि एक मिसकैलकुलेशन का रिस्क है इस स्टेज में, कि कहीं दोनों साइड्स जो है अपनी बार्गेनिंग पोजीशन जो है उसको एनहांस करते करते कहीं कोई मिसकैलकुलेशन ना कर दें जिससे कि दोबारा बात एस्केलेशन की तरफ निकल जाए। तो उससे बस तरफ लैक ऑफ ट्रस्ट कैसे खत्म होगा? देखिए, लैक ऑफ ट्रस्ट तो बिल्कुल एक ट्रस्ट डेफिसिट तो ह्यूज है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो इस तरह, लेकिन पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान पे ट्रस्ट सारे फरीकों का था, और इसी तरह कुछ और मुल्क भी हैं जिस तरह तुर्किया है, जिस तरह इजिप्ट है, फिर चाइना एक बहुत अहम ज़ाहिर मुल्क है जो कि पाकिस्तान की तायद भी कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था इस सारे प्रोसेस को। जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है उन मुल्कों की, वो उसको इस्तेमाल करते हैं उस ट्रस्ट डेफिसिट को या उस खलीज को, जो ट्रस्ट की एक खलीज एग्जिस्ट करती है, उसको पाटने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए। तो और देखें, जब कोई फरीक जंग की हालत में होते हैं तो जाहिर है कि उसका ट्रस्ट तो बहुत ही लो लेवल पे होता है, तो उसमें फिर ये फैसिलिटेटर्स या मीडिएटर्स जो होते हैं, ये उनका रोल होता है कि वो फिर उस ट्रस्ट को इन्हांस करने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी जो उनसी है उसको इस्तेमाल करते हैं। सही। अच्छा खालिद सर, जौहर सलीम साहब ने तो अपना टेक दिया, आप कैसे देखते हैं आबनाए हुर्मुज़ वाले इशू को? क्योंकि एक तरफ से ट्रम्प साहब ब्लॉक कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड ये मेन इशू बना हुआ है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए मुस्तैन, जो एक जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि ये एक न्यू फाउंड एडवांटेज लगा है ईरान को। 47 सालों से ईरान ने सिर्फ थ्रेट किया था, अमेरिका ने सुना था, दुनिया जान रही थी या वॉच कर रही थी क्लोजली कि पॉसिबल है भी कि नहीं है, लेकिन ईरान ने ऑलमोस्ट कर दिखाया कि जो लीवरेज है वो ईरान के पास चला गया। वो लंबी तफसील है कैसे किया। जो एक स्ट्रेंज बात है इस पूरे फिनोमेना के अंदर ये है कि उसने अमेरिका को रिएक्टिव मोड में कर दिया। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ रिएक्टिव मोड क्या है। सुपर पावर जब आती है वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव लेकर आती है, उसने अनफोल्ड अपनी मर्जी की जंग करनी होती है या करनी चाहिए उसको। ईरान जैसे मुल्क ने अब उनको अपने डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर शामिल कर लिया, जिसका मतलब ये है कि जब भी अमेरिकन सदर फैसला करते हैं, अभी कुछ दिनों से देखिए वो रिएक्टिव मोड में कर रहे हैं। ईरान ने ये किया, अब हम ये करके दिखाएंगे, ईरान ने ये किया, हम ये करके दिखाएंगे।